احباب، گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والے جو مہمان ہیں ہمارے وہ بھی اس محفل کا حصہ بن سکیں۔ سبھی حضرات جتنا جڑ کے بیٹھیں گے، ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت دلوں کو جوڑیں گے۔ بچے بھئی اپنی جگہ پہ بیٹھے گے، حضرات نو کیا، بچے ہم نہیں کیا، بیٹھے رہو، آگے تشریف لیں اور آگے ہو جائیں گا۔ جس کے آگے جتنی جگہ خالی ہے وہ جگہ کو پر کر لیں تاکہ دقت نہ ہو کوئی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حملۃ القرآن اولیاء اللہ، فمن عاداهم فقد عاد اللہ ومن والاهم فقد وال اللہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ آج کی یہ تقریب جن بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے ان کی دستار بندی اور اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ یقیناً ان بچوں کا اعزاز کرنا اور ان کی عزت افزائی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ حدیث میں 3 شخصوں کے متعلق کہا گیا: بوڑھا مسلمان، حافظ قرآن، انصاف کرنے والا حاکم۔ آپ نے فرمایا جو ان کی عزت افزائی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عزت کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں، تو اب ہم ان کو حافظ قرآن ہونے کے ناطے سے دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بچے بھی خوش قسمت ہیں اور ان کے والدین بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب وہ الحمدللہ ان بچوں پر پڑی اور ان بچوں کو اس کام کے لیے چن لیا گیا، تو اس پر والدین بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل نو کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ فرما رہے ہیں اور یہ قرآن پاک کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً ان مدارس میں جو بچے اور بچیاں قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو علم نبوت حاصل کر کے ان بچوں کو کیا چیز ملتی ہے، یا یوں کہیے علم نبوت حاصل کر کے ان کو کیا درجہ مل جاتا ہے، کیا عہدہ اور منصب مل جاتا ہے، میں اس کے متعلق کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو بچے آپ ان مدارس میں بھیجتے ہیں، ایک تو بحیثیت مسلمان ہم اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں، آپ یہاں بھیج دیتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ جب یہ بچے الحمدللہ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کس منصب اور عہدے تک پہنچاتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب جسے میں اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ پر یہ نازل ہوا، تو جب آپ کو عطا فرمایا آپ پر نازل ہوا تو میں نے کہا یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ نے اپنا کلام
اور اپنی آخری کتاب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ تو اللہ نے جو دولت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کو بڑی دولت دی جاتی ہے، چھوٹوں کو چھوٹی دولت دی جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، یہ معصوم بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں ہوتے ہیں، تو آپ ان کو 100 روپیہ پکڑا دیں گے، 500 پکڑا دیں گے، 1000 روپیہ پکڑا دیں گے۔ لاکھ روپیہ تو نہیں ان کو پکڑاؤ گے نا کہ بھئی یہ لاکھ روپے کا چیک لے جاؤ اور بینک سے جا کے پیسے نکلوا کے لاؤ۔ اس کے لیے ان بچوں کو نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ گھر میں بڑا بیٹا ہے تو آپ اس کا انتخاب کریں گے کہ بھئی یہ بڑی رقم ہے، بڑی دولت ہے، یہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی۔ تو بڑے کو بڑی دولت پکڑائی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو چھوٹی دولت۔ آپ جو ہے تھوڑے پیسے ان کو بھی پکڑا دیتے ہیں۔ اگر یہ اصول ہے ہمارے ہاں تو بھائی اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے اور آپ کے نبی اس کائنات میں مخلوقات میں سب سے بڑے ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں کون سی دولت پکڑائی۔ تو جو دولت ان کو پکڑائی جائے گی وہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ بڑوں کو بڑی دولت دی جاتی چونکہ وہ سنبھال سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت وہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی کہ یہ دولت ہم نے آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی، اب یہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ کے توسط سے آگے آپ کی امت کو بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن پاک اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ادراک، اس کی حقیقت ہمارے دلوں پہ کھول دے، ہم صرف زبان سے نہ کہیں بلکہ دل بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ کائنات میں اس سے بڑی دولت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ دنیا کا ایک اصول ہے، والدین کے پاس کوئی دولت ہو تو قبر میں ساتھ لے جاتے کہ بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتے، تو یقیناً وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ والدین دولت کو قبر میں نہیں ساتھ لے جاتے۔ تو میرے نبی کو جو اللہ نے دولت دی تو میرے نبی بھی قرآن کو قبر میں اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے بلکہ اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے کہ یہ دولت میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس دولت کو سارے مسلمان اس سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دولت کی نگرانی کون کرے گا، دولت کو سنبھالے گا کون؟ تو یقیناً یہ بچے جو علم نبوت حاصل کر رہے ہیں، قرآن میرے نبی کا لایا ہوا علم ہے، جو بچے یہ علم حاصل کرتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حافظ بننے کے بعد کس عہدے اور منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ تو علم نبوت جب کوئی اپنے سینے میں لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی کا وارث اور جانشین بنا دیتا ہے کہ یہ ہمارے نبی کا وارث، جتنی وراثت اس نے لے لی۔ تو میں نے کہا نبی جی کی وراثت وارث ہونا، جانشین ہونا، یہ دولت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں کہ یہ نبی جی کے وارث بن رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا عطیہ ہے کہ اولاد ہماری ہے لیکن اس علم کی بدولت ان کو ہمارے نبی کا وارث اور جانشین بنا دیا گیا کہ یہ ہمارے نبی کے وارث اور جانشین بن گئے۔ اس سے بڑا عہدہ کائنات میں نہیں ہے، لیکن اس کی سمجھ بھائیو ایمان کے ساتھ آتی ہے، مادیت سے نہیں یہ سمجھ میں آتی۔ جتنا ایمان بلندیوں پر جاتا ہے تو یہ دولتیں ایمان کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کو دے دی کہ ہماری اولاد ہمارے نبی کی جانشین اور وارث بن رہی ہے۔ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بننا یہ وہ سعادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
استفینا من عبادنا، کہ اس کا چناؤ ہم کریں گے، انتخاب ہم کریں گے، اور اس کے بعد ان کو وارث بنا دیا جائے گا۔ تو یہ بچے میں نے کہا علم حاصل کر کے اگر نبی جی کے وارث بنتے ہیں تو ایک بات اس کے ساتھ اور عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی ایک اصول کے مطابق سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ کہ شریعت کا اصول بھی ہے اور شاید پوری دنیا پہ یہ لاگو ہوتا ہے، اس اصول کو پوری دنیا مانتی ہے۔ وہ یہ کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار تو بہت ہیں، برادری بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن پوری برادری کو وارث نہیں کہا جاتا۔ وارث اسے کہا جاتا ہے جو مرنے والے کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہو۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اگر میں فوت ہوتا ہوں اور میرے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں تو ان کو میرے ساتھ قریبی تعلق ہے، تو میرے وارث میری اولاد بنے گی، میرے بہن بھائی نہیں بنے گے، میرے چچا اور ماموں نہیں بنیں گے، حالانکہ وہ بھی میرے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کو آپ وارث نہیں بنائیں گے اور میری وراثت ان کو دیں گے بھی نہیں۔ بھئی رشتہ دار تو ہیں، ہم کہتے نہیں، اصول یہ ہے کہ جو قریبی ہوتا ہے وراثت اسے ملا کرتی ہے۔ اگر آپ یہ اصول سمجھ گئے ہیں کہ وراثت ملنے کے لیے قرابت انتہائی قریب ہونا شرط ہے، اگر یہ اصول دنیا کی مادی نعمتوں کے اندر نظر آتا ہے تو یہ بچے میں نے کہا اگر اپنے نبی کے وارث بن رہے ہیں اور نبی کا علم ان کو مل رہا ہے تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں روحانی طور پر ان بچوں کو اپنے نبی کا قرب عطا فرما دیا ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ان کو وارث بنایا گیا ہے، وارث بنائے اسے جاتا ہے جو قریبی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو روحانی طور پر، علمی طور پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کر دیا ہے۔ تو ہم ان دونوں باتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کو اپنے نبی کا جانشین اور وارث بنا دیا۔ ہماری اولاد کو کائنات کی سب سے بڑی دولت جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی وہ دولت ہمارے بچوں کو عطا کر دی، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر ہماری اولاد کو اپنے نبی کا قرب عطا کر دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بچے یہ علم نبوت اور علم قرآن حاصل کر کے کس منصب پہ پہنچ رہے ہیں، تو ایک منصب اپنے نبی کے وارث اور جانشین ہونے کا، کائنات کی سب سے بڑی دولت لینے کا، اور اپنے نبی کے ساتھ قرب، انتہائی قرب کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تعلیم کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ چونکہ ہر مارکیٹ کی چیز ہوتی ہے مارکیٹ والے ہی جانتے ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ روحانیت ہے، روحانیت والے ہی اس کو جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ لوگوں نے فضائل میں ایک روایت سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے ہزاروں برس پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین خود تلاوت فرمائی، فرشتے سن رہے تھے۔ اب فرشتے بھی چونکہ نورانی مخلوق ہیں، روحانیت والے ہیں، تو میں نے کہا جو جس لائن کا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ جاتا ہے۔ آپ کاروباری منڈی میں بیٹھے ہوئے تو آپ یہاں کے اتار چڑھاؤ کو تو سمجھ جائیں گے، آپ ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، آپ ملازمت کو نہیں سمجھیں گے، اور ذمہ دار ذمہ داری کو سمجھے گا، وہ کاروبار کو نہیں سمجھے گا۔ تو قرآن ایک روحانیت تھی، اس روحانیت کو جو اللہ کی نورانی مخلوق جسے آپ فرشتے کہتے ہیں وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ صاحب یہ تو روحانیت کی بہت اونچی پرواز ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تلاوت سنی تو فوراً کہہ اٹھے مبارک باتی ہے اس امت کے لیے یہ دولت جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، مبارک باتی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے، اور مبارک باتی ہے ان سینوں کے لیے جن میں یہ دولت محفوظ کی جائے گی۔ تو جو صاحب فن تھے، اس لائن کے تھے، وہ اسی کا سننے
کے بعد بے ساختہ یہ مبارکبادیاں دینے لگے، تو بھائی یہ دولت اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے ان بچوں کو عطا کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے آپ کے ہیں اور انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ دنیا کا ایک اصول پہلے ذکر کر دیتا ہوں، پھر ان کا منصب ایک اور آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، تاکہ آج اس بارات کے اصل دولہا یہ بچے ہی ہیں، انہی کی خوشی میں میں اور آپ شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو ان کو کوئی نصاب اور سلیبس پڑھایا جاتا ہے، کتاباں کوئی پڑھائی دیا انہوں نے، وہ کتابیں جو ادارہ بناتا ہے، شائع کرتا ہے، جو اس نصاب کو تیار کرتا ہے، جب یہ بچے وہ سلیبس پڑھتے ہیں تو وہ ادارے والے ڈگری بھی ان کو وہ دیتے ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ہمارے بچے 10th کا امتحان دیتے ہیں ہمارے عام سکولوں میں، تو یہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا نصاب پڑھتے ہیں، تو پھر ان کو ڈگری بھی ہر علاقے کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ دیتا ہے، سکول والے نہیں دیتے، چونکہ ان بچوں نے ان کا نصاب پڑھا ہے۔ جن کا نصاب پڑھا جائے ڈگری اور سند وہی جاری کرے۔ بچے آکسفورڈ کا نصاب پڑھتے ہیں، ان کی ڈگری وہاں سے آئے گی چونکہ انہوں نے ان کا نصاب پڑھا ہے۔ ان بیٹوں نے جو قرآن پڑھا ہے یہ دنیا میں تو کسی کا بنایا ہوا نصاب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جب میرے اور آپ کے نبی یہ کتاب لے کر آئے ہیں تو یہ سلیبس، یہ کتاب، یہ ہمارے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں، تو ہم انہی سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ جس کی کتاب پڑھو ڈگری بھی اسی سے، جس کی کتاب اور سلیبس پڑھو سند انہی سے لو۔ ہمارے بچوں نے آپ کی لائی ہوئی کتاب، آپ کا لائے ہوا سلیبس پڑھا ہے، لہٰذا ہم ان کو ڈگری اور سند بھی آپ سے دلوانا چاہتے ہیں، چونکہ کتاب آپ کی لائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے تم گھبراؤ نہیں، تم اپنے بچوں کو ہماری لائی ہوئی کتاب پڑھاؤ، جب یہ پڑھ جائیں گے تو ڈگری ہم خود ان کے لیے جاری کریں گے، سند ہم ان کو دیں گے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پھر ان کی ڈگری جاری کی اپنی زبان نبوت سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، کہ یہ بچے جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، دل کی تختی پر لکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنی زبان سے اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کی ڈگری اور سند دیتا ہوں کہ جب انہوں نے قرآن مکمل کیا ہے تو اللہ اور اس کی نظر میں ان کا مقام اور عہدہ کیا بن گیا۔ تو ان کا عہدہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حاملین قرآن، جسے آپ حافظ قرآن کہتے ہیں، تو فرمایا یہ نبی کی نظر میں آج اللہ کے ولی بن چکے ہیں۔ تو یہاں حفظ کرا کر ان کو گویا کہ ولایت کی سند، ولایت کی ڈگری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائی جا رہی ہے۔ تو یہ خوش قسمت ہیں بیٹے کہ جن کی سند اور ڈگری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ ان کو اللہ کا ولی قرار دیا جائے۔ یقیناً بھائیو، یہ بچے جو مدارس میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم شاید ان کی محنت کو پورا نہیں پہچانتے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہ ہمارے ہاں اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کہ بھئی آپ کی اس فیکٹری ایریے میں یا آپ کی اس کالونی میں کوئی بڑے میاں، کوئی بزرگ اگر ایسے ہوں کہ جو صبح نماز کے بعد تلاوت شروع کریں اور 11 ساڑھے 11 بجے تک قرآن شریف پڑھیں، پھر ظہر کے بعد عصر تک تلاوت کریں اور پھر مغرب کے بعد عشاء تک تلاوت کریں، تو اگر میرا یہ سوال ہو کہ آپ کے اس علاقے میں کسی گھر میں کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی اماں یا
بوڑھے بزرگ ایسے ہوں جو یومیہ اتنی تلاوت کرتے ہوں تو مجھے بتائیے، میں ان سے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ تو یقیناً آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ سارا دن اتنی تلاوت کرے کہ صبح سے 11:30 ظہر سے عصر مغرب سے عشاء تک، تو پورے علاقے والے اس بزرگ کی ولایت کے قائل ہو جائیں گے، اور آپ لوگ ڈھنڈورا پیٹ دیں گے کہ بھی ہمارے ہاں ایک بابا جی آ وہ ساری دیہڑی قرآن ہی پڑھتے رہندے آ، انہاں تو بڑا ولی نہیں ہے گا، نیاڑیاں نو دم کراؤن انہاں کول جاؤ گے، دعا کرواؤ گے۔ یہ کیوں ولی مانا تم نے کہ سارا دن وہ قرآن پڑھتے تھے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بڑے میاں اتنا قرآن پڑھیں جبکہ ایسے بڑے میاں موجود نہیں ہیں، تو اس کو ہم سارے اللہ کا ولی مان لیں۔ یہ معصوم بچے صبح کو آ جاتے ہیں، اپنے استاد کی درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، دوپہر 11:30 تک قرآن پڑھتے ہیں، پھر ظہر کے بعد بیٹھتے ہیں، عصر تک قرآن پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں، عشاء تک قرآن پڑھتے ہیں۔ تو بڑے میاں کو تو ہم سارے ولی مانتے تھے، یہ بچے بھی تو اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ بڑے میاں پڑھنے والے اب دنیا میں نہیں رہے۔ تو بھائی اگر ایک بوڑھا اتنی تلاوت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے تو یہ معصوم بچے بھی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اور ان کے اللہ کے ولی بننے کی گواہی میں نے عرض کیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے دی ہے۔ اس لیے خوش قسمت اور سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جن کی اولاد یومیہ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے۔ ذرا میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے زندگی میں کبھی ایک دن 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے تلاوت کی ہے؟ اگر ہم نہیں کرتے اور یہ معصوم کرتے ہیں تو میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ جب بچے یہ پڑھ کے گھروں کو جائیں تو آپ ان کو شاباش بھی دیں اور یہ جملہ بھی کہیں کہ بیٹو آپ وہ کام کرتے ہو جو ہم ساری زندگی نہیں کر سکے، ہم اتنی تلاوت نہیں کر سکے، تم یومیہ اتنی تلاوت کرتے ہو۔ تو بھائی اتنا قرآن پڑھنے والا میں نے کہا وہ اللہ کا ولی ضرور بنتا ہے، میری اور آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان کے حق میں کافی ہے۔ البتہ ایک شبہ ہے، میں اس کا ازالہ کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ان بچوں کو ہم اللہ کا ولی کیسے مانیں، یہ شرارتیں بہت کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے بہت ہیں۔ تو بھائی معذرت، بچپن کا بھی کوئی حق ہے، بھاگنے دوڑنے سے ولایت نہیں ختم ہوتی، یاد رکھنا۔ ہم سمجھتے کہ ولی بننے کے لیے بالکل نہ آدمی چل سکے نہ ہل سکے پھر ولی بنتا ہے، نہیں، بچپن میں بھی انسان ولی بن جاتا ہے۔ آپ ان کے عمل کو تو دیکھیں۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، وہ یہ کہ اہل دین کی خوبیاں دیکھا کرو، کمی تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ تو آپ نے صرف بھاگنے دوڑنے اور شرارت کی کمی تو دیکھ لی، لیکن 6 اور 8 گھنٹے تلاوت کرنے کو نہیں دیکھا کہ یہ کتنی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ الحمدللہ یہ بچے جس منصب پر پہنچے ہیں وہ منصب آپ سے عرض کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامی ولایت عطا فرمایا ہے۔ بس ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں، جو ان کی طرف سے ایک جواب ہے، وہ یہ کہ بچپن میں انسان کوئی بچپن کے تقاضے بھی رکھتا ہے، ان کا بھی بچپن ہے، بچپن میں شرارت کرنا، بھاگنا، دائیں بائیں ہونا، یہ بچپن کے تقاضے ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں، آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا نام سن رکھا ہے، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے علم حدیث اور علم فقہ دونوں میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور بچپن میں علم حاصل کیا، چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا کہ استاد بن کے بیٹھ گئے اور پڑھانا شروع کر دیا۔ تو جب پڑھا رہے تھے ایک دن، بڑے بڑے لوگ سامنے بیٹھے علم حاصل کر رہے تھے، تو حضرت جہاں بیٹھے پڑھا رہے تھے تو 2 چڑیا آپس میں گتھم گتھا ہوئی اور وہ لڑتی ہوئی حضرت کے پاس آ کر گر گئی۔
تو چونکہ حضرت کی عمر بہت چھوٹی تھی تو چھوٹے بچے کے پاس اگر اس طرح پرندے آ کے گریں تو وہ سنجیدگی سے تو نہیں دیکھتا، وہ تو بھاگ کر پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے دوران سبق اپنے سر سے جو کپڑا تھا وہ اتار کے فوراً ان کے اوپر پھینک دیا پکڑنے کے لیے کہ کہیں اڑ نہ جائیں۔ تو جیسے ہی پھینکا تو جتنے بڑے بڑے شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے تھے سب ہنسنے لگے کہ اچھا استاد ہے، سبق بھی پڑھا رہا ہے اور چڑیا بھی بیچ میں پکڑ رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ میری اس حرکت پر، بچگانہ حرکت پر میرے شاگردوں کو ہنسی آ گئی ہے۔ تو حضرت نے ایک جواب دیا تھا، وہ جواب میں ان بچوں کی طرف سے بھی دینے لگا ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، میں نے وہی کام کیا ہے جو تم سب اپنے بچپن میں کرتے رہے۔ تو اگر بچپن میں ہم شرارت کر لیں تو کوئی حرج نہیں، تو یہ معصوم بچے اگر شرارت کر لیں تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس سے ان کی ولایت میں فرق نہیں آتا، ان کو ولایت کی ڈگری سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ تو ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ میں کیسا بھی ہوں لیکن میری اولاد اللہ کی ولی ہونی چاہیے، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ اگر یہ خواہش ہے تو اللہ نے اس کی تکمیل کا ذریعہ یہ بنایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان اداروں کے حوالے کریں اور یہ اساتذہ ان کے دلوں پر قرآن پاک کندہ کر دیتے ہیں، نقش کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اور کے بعد پھر حضور کی زبان سے ان کو ولایت کی ڈگری بھی لے کے دیتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ یہ بچے جو مکمل کر رہے ہیں یہ آپ کے نبی کے وارث بنے، کائنات کی سب سے بڑی دولت حاصل کی، حضور کا روحانی قرب ملا اور حضور کی زبان سے مقام ولایت ان کو ملا ہے۔ یہ چار دولتیں ان بچوں نے آج حاصل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور آپ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ بھی ایک کمال ہے جو دنیا میں حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کمال کا فائدہ مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ تو ایک روایت نقل کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لیغضب فتسلم الملائکۃ لغضبی فاذا نظر الی حملۃ القرآن تملأ رزن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ جب حق تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو فرشتے اللہ کے سامنے اطاعت اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا فرشتوں کی اطاعت اور بندگی سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نہیں اترتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا غصہ کیسے اترے؟ تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے معصوم بچے جنہیں تم حافظ قرآن کہتے ہو، یہ قرآن پڑھنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ان کا عمل جب سامنے آتا ہے تو صرف اتنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اتر جاتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے کرتوت تو وہ جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے، اور ان کا عمل وہ ہے جس سے اللہ کا غصہ بھی اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ تو یہ مدارس، یہ پڑھنے پڑھانے والے میرے اور آپ کے محسن ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے غصے سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بھائی اپنے بچوں کو ان مدارس کے ساتھ وابستہ کریں، خود بھی ان کے ساتھ اظہار محبت کریں اور ان کو اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مساجد، ہمارے علاقوں میں چھوٹے بڑے یہ مدارس بنا رکھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ جتنا دل سے قدر کرو گے، الحمدللہ کہو گے، اللہ اپنی نعمت میں انشاءاللہ اتنا ہی اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔